السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پھر ایک مزیدار ویڈیو لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹا کو بھی بجا دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ویسے تو پوری دنیا رہسیوں سے بھری پڑی ہے اور سائنسدان اس کو سلجھانے میں لگے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ رہسیہ ایسے بھی ہیں جس کو سائنسدانوں نے بھی ابھی تک نہیں سلجھا پایا۔ انہی رہسیوں میں سے ایک رہسیہ ڈریگن ٹرائنگل ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا گیا اور کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت ساری معلومات ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل کی طرح ہی ڈریگن ٹرائنگل جو کہ جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے، جس کے بارے میں جاپان کے لوگوں کو خوب معلوم ہے، لیکن باہر کی دنیا اس سے ناواقف ہے۔ یہاں بھی جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے کے واقعات کثیر تعداد میں ہے، جس کو جاپانی لوگ شیطانی سمندر بھی کہتے ہیں، جو کہ جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام یوکوہاما تک، اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزیرے تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک پھیلا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائنگل اور شیطانی سمندر کی تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام دی ڈریگن ٹرائنگل کے مصنف ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1952 سے لے کر 1954 تک جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ اس کے بعد جاپان سرکار نے اس کے راز کو جاننے کے لیے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کے راز کو حل کرنے والے خود ایک راز بن گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 جہاز سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 جہاز، 10 جنگی کشتیاں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس نقصانات کو دیکھتے ہوئے جاپان سرکار نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دیا۔ دوستو، شیطانی سمندر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔